السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کتاب المغازی میں غزوہ احد کے تعلق سے ابواب کا درس ختم ہو گیا ہے، اور آج یہ باب نمبر 28 ہے، جس کا عنوان ہے باب غزوۃ الرجیع ورحل وذکوان وبیر معونہ وحدیث عزل والقارہ وعاصم بن ثابت وخبیب واصحابہ۔ قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر انہا بعد احد۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے واقع رجیع اور واقع بیر معونہ کا ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس انداز سے عنوان قائم کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقع رجیع اور واقع بیر معونہ دونوں ایک ہی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس میں جو واقع رجیع ہے، امام بخاری نے اس کو جو غزوہ نام دیا ہے، حالانکہ یہ غزوہ نہیں ہے بلکہ سریہ ہے۔ اصل میں وہ فوجی مہم کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو اور خود شریک نہ ہوئی ہوں، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یا کوئی بھی وفد آپ کہیں بھیجیں، آپ شریک نہ ہوں، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ سریہ ہے، لیکن تقریباً امام بخاری نے اس کو غزوہ کا نام دے دیا ہے، باب غزوۃ الرجیع۔ اور یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ قبیلے عزل اور قبیلے قارہ سے غزوہ رجیع کا تعلق ہے، اور قبیلے ریل و ذکوان سے واقع بیر معونہ کا تعلق ہے۔ یعنی بیر معونہ کا جو حادثہ پیش آیا تھا، جو واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کا تعلق ریل اور ذکوان قبائل سے ہے۔ یہ ریل اور ذکوان یہ قبیلوں کے نام ہیں۔ تو ریل اور ذکوان سے تعلق واقع بیر معونہ کا ہے، اور قبیل عزل اور قبیل قارہ سے تعلق غزوہ رجیع کا ہے۔ یہ فرق طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دونوں واقعات کب پیش آئے ہیں؟ صفر سن 4 ہجری میں، جیسا کہ میں ابھی بتا رہا ہوں۔ تو یہ باب ہے غزوہ رجیع، ریل، ذکوان، بیر معونہ کا، اور عزل اور قارہ کی بات کا، کے واقعہ کا، اور عاصم بن ثابت اور خبیب اور ان کے ساتھیوں کا کی بات اس میں ذکر کی گئی ہے۔ ابن اسحاق جو مشہور سیرت نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عاصم بن عمر، ہم سے بیان کیا عاصم بن عمر نے، انہا بعد احد، کہ وہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا ہے۔ دیکھیے، لگتا ایسا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کو ایک واقعہ سمجھتے ہیں، لیکن دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ میں ان کے بارے میں تھوڑی بات کہہ دیتا ہوں تاکہ طلبہ کو معلوم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے غزوہ رجیع، جس کا تعلق عزل اور قارہ قبائل سے ہے۔ دیکھیے، یہ غزوہ یا یہ سریہ صفر سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا تعلق عزل اور قارہ قبائل سے ہے۔ اس قبیلہ کے لوگ آئے، اس قبیلہ کے لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا اور دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ افراد مانگے۔ آپ نے 10 افراد کو بھیجا۔ بہت سے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے 10 افراد کو بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بطور جاسوس بھیجا تھا، اس لیے کہ آگے جو روایت آ رہی ہے کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً عیناً، آپ نے ایک سریہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ بہرحال آپ نے جاسوس بنا کر بھیجا تھا یا یہ کہ 10 افراد کو بھیجا تھا دین کی تبلیغ اور قرآن پڑھانے کے لیے، یہ دونوں رائے سیرت نگاروں کی ہیں۔ اور ان 10 افراد کا امیر آپ نے کس کو بنایا تھا؟ عاصم بن ثابت کو۔ عزل اور قارہ والوں نے ہوا کیا، جب یہ لوگ جا رہے تھے تو عزل و قارہ والوں نے بنو لحیان کو ان پر ابھارا، آمادہ کیا، لگتا ہے ایسا سازش تھی ان لوگوں کی، تو بنو لحیان کے لوگوں کو ابھارا، 100 تیر اندازوں نے انہیں گھیر لیا، 10 افراد اور 100 تیر اندازوں نے انہیں گھیر لیا، 7 افراد کو قتل کر دیا، 3 باقی بچے۔ جو لوگ باقی بچے تھے ان میں خبیب بن عدی، زید بن دثنہ اور عبداللہ بن طارق، جن کا ذکر صحیح بخاری میں آ رہا ہے، یہ 3 لوگ باقی بچے تھے۔ تو ان 3 لوگوں سے ان لوگوں نے عہد و پیمان لیا کہ یہ لوگ پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے، ایک اونچائی پر، کہ نیچے اتر آؤ اور ہم تم کو امن دیں گے۔ تو یہ جب تینوں نیچے اتر آئے تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو باندھ دیا۔ تو عبداللہ بن طارق نے کہا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو ان لوگوں نے قتل کر دیا عبداللہ بن طارق کو۔ باقی بچے خبیب اور زید، تو خبیب اور زید کو وہ لوگ لے گئے قید کر کے اور ان دونوں کو مکہ میں بھیج دیا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا، اور یہاں امام بخاری نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن اس کا تذکرہ امام بخاری غزوہ بدر کے موقع پہ کر چکے ہیں، اس لیے کہ خبیب نے غزوہ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا، اور اسی طرح سے عاصم نے کفار مشرکین میں سے ایک بڑے شخص کو قتل کیا تھا، عقبہ بن ابی معیط۔ تو چونکہ خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، اور عاصم نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، اس مناسبت سے امام بخاری نے اس پورے واقعے کا تذکرہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی کیا ہے، طلبہ جس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی واقع رجیع کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں واقع بئر معونہ۔ تو واقع بئر معونہ یہ واقعہ بھی صفر سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا تعلق بنو سلیم کے 3 قبائل عصیہ، ریل اور ذکوان سے تھا۔ واقع بئر معونہ کا تعلق یہ بنو سلیم کے 3 قبائل عصیہ، ریل اور ذکوان سے تھا۔ یہ ابو برا اور عامر بن مالک آئے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان قبائل کے 2 لوگ آپ کے پاس آئے، ابو برا اور عامر بن مالک آئے۔ انہوں نے دین کی دعوت دینے کے لیے کچھ افراد کی درخواست کی، یعنی عصیہ، ریل، ذکوان کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ
ضروری ہے کہ ہمارے ہاں دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو آپ بھیجیں. تو انہوں نے دین کی دعوت دینے کے لیے کچھ افراد کی درخواست کی. آپ نے اظہار اندیشہ کے بعد آپ نے اندیشہ تو کیا، آپ عالم الغیب تو تھے نہیں، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ بھیجتے ہی نہیں. تو آپ نے اظہار اندیشہ کے بعد 70 آدمیوں کو بھیجا. ان میں سے اکثر قاری قرآن تھے، اس لیے اس کو سریۃ القراء بھی کہا جاتا ہے. آپ نے ان کو بھیجا. آخرکار مذکورہ قبائل نے، یعنی اوسیہ، ریل، ذکوان، مذکورہ قبائل کے لوگوں نے ان سب کو بے دردی سے قتل کر دیا. ان کے امیر منذر بن عمرو بھی شہید کر دیے گئے. صرف عمرو بن امیہ زمری باقی بچے، جنہوں نے آ کر آپ کو اس حادثے کی خبر دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پڑھ کر کے ان پر بد دعا کی ہے. تو اس کا تذکرہ بھی امام بخاری نے کیا ہے. تو خلاصہ میرے کہنے کا یہ ہے کہ غزوہ رجی یا واقع رجی الگ ہے، واقع بیر معونہ الگ ہے. واقع رجی کا تعلق قبیل ازل اور قارہ سے ہے، اور واقع بیر معونہ کا تعلق یہ اوسیہ، ریل اور ذکوان قبائل سے ہے. یہ بات معلوم ہونا چاہیے. امام بخاری نے ایسا عنوان کو لپیٹ دیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک ہی واقعہ ہو، مگر ایک واقعہ نہیں ہے. تو باب غزوۃ الرجی و ریل و ذکوان و بیر معونہ و حدیث عظیم و قارہ یعنی گویا یہ باب ہے غزوہ رجی کا، غزوہ رجی کے بارے میں، ریل و ذکوان کے بارے میں، بیر معونہ کے بارے میں، عزل اور قارہ کے واقعہ کے بارے میں، عاصم بن ثابت، خبیب اور خبیب ان کے ساتھیوں کے بارے میں. یہ ہے امام بخاری نے ایسا لپیٹ دیا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ امام بخاری دونوں کو ایک واقعہ سمجھتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ واقع رجی الگ واقعہ ہے، جس میں ان کا تعلق قبیل عزل اور قارہ سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا تھا، یا تو جاسوس بنا کر کے یا دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے. اور واقع بیر معونہ کا تعلق قبیل اوسیہ، ریل اور ذکوان سے ہے. آپ نے ان قبیلے کے لوگوں کی درخواست پر 70 لوگوں کو بھیجا تھا، جو اکثر قاری قرآن تھے، لیکن ان لوگوں کو بدعہدی سے قتل کر دیا گیا. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تفصیلات کل آئیں گی.